اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ دعا کے ساتھ قرآن اور قیامت کی تیسری ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی و مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما۔ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان ہاروں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کو رہا فرما، بالخصوص غزہ و فلسطین اور سارے عالم میں مسلمان ہونے کے نام سے جو قید کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے معاملات فرما۔ امت کے جائز قرض داروں کے قرضے ادا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما اور غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما، ان کے جان مال اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سارے سننے والوں کے اوپر رحمت ہو، برکت ہو، اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ قرآن اور قیامت کے موضوع پر ہم تیسری تقریر شروع کر رہے ہیں۔ کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ صرف قرآن ہی کی تلاوت کی جائے، یہ کلیئر کرنے کی کوشش ہے کہ قرآن نے جس قیامت کو محکم بنا کے پیش کیا تھا، یعنی کمپلیٹ بنا کے پیش کیا تھا، دنیا اس قیامت کو کنفیوز اسٹیٹس میں لا کے یعنی متشبہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس قیامت کو زیر بحث لا کے قرآن نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کے لیے کہا تھا اور قیامت کے لیے۔ لیکن آج ہمارے سوچنے والوں کو جتنے شبہات قیامت کے بارے میں ہے، شاید کسی اور معاملے میں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، سب کے سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل قرآن پڑھتے جائیں اور ترجمہ کرتے جائیں۔ آپ کو وہ آیت یاد ہے جو پچھلی سور کے بارے میں جو میں نے پڑھی تھی پچھلی ویڈیو میں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُمْ
من الاجداث الا ربهم ینسلون، سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ قبروں سے اٹھے، اب اپنے رب کی طرف چلے، ان کو وہاں جانا ہے، مگر بے اختیار کہہ اٹھے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ارے ہم کو کس نے اٹھایا قبروں سے؟ یہ ہے رحمان کا وعدہ، انبیاء نے سچ کہا تھا۔ کنفرم کیا بھی تو کب کیا؟ تصدیق کی بھی تو کب کی؟ مرنے سے پہلے نہیں، خبروں سے اٹھنے کے بعد۔ جب تک یہاں زندگی تھی، مسلسل یہ عادت تھی کہ پیغمبروں کو، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، بار بار ان کو وارننگ دی گئی، بار بار عذاب آتے گئے، کتنے بھی عذاب آئے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ چلو اب اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ خبر اس کی ہے کہ ہم تفصیل محشر شروع کریں، چونکہ ابھی بات سور پر ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر ترجمہ اس طرح سے کریں کہ آپ کو یہ محسوس ہوئے کہ آپ خود یہ سمجھیں گے کہ ہم خود محشر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ مفکران قوم کی عادت رہی ہے، جب فکر پر مائل ہوتی ہے ایک قوم تو سننے والے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم غور کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں غور کرو۔ تو قرآن پڑھنے والے غور کرتے ہیں، اس موضوع میں گم ہو جاتے ہیں، ڈیپ انوالو ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیت پہ غور کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ان پہ طاری ہو رہی ہے، ان پہ خود نازل ہو رہی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ڈیپ انوالو ہو کے سننے کی کوشش کریں۔ سور پہ بات ہو رہی تھی، میں نے ایک حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، مستدرک حاکم، آخری جلد، آخری حصہ، کتاب الاحوال، جہاں قیامت کی باتیں بتائی گئی۔ سور پہ بات تھی، کچھ کہا گیا، سور پھونکے تو کیا کرے؟ کچھ کہا گیا تھا نا، سنو آپ یہ کیا کہا گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب ایک اور حوالہ اسی کتاب کا، یہ کتاب سے پہلے ایک اور کتاب تھی، کتاب الفتن، کیا آزمائش آئے گی قیامت سے پہلے۔ اس کتاب میں 4 حدیثیں جمع کی مستدرک حاکم نے۔ پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، دوسری حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، تیسری حدیث سعید ابن مسیب سے ہے، چوتھی حدیث ابن عوف سے ہے۔ چاروں راویوں نے ایک ہی حدیث
کی روایت کی ہے۔ راوی نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے۔ دنیا تحقیق کر رہی ہے ایسی کوئی ہستی ہے یا نہیں۔ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کے بارے میں باطل وہمات ہے امت کو۔ خیر اب تک تو کوئی کتاب ایسی نہیں آئی۔ آقا نے کہہ دیا نہیں آئے گی قیامت جب تک میرے اہل بیت میں سے، پھر تشریح کی میری اطرت میں سے، پھر تشریح کی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے۔ ہم پچھلی تقریر میں بحث کر رہے تھے ممکن ہے جو آپ کے لیے موجود ہو وہ دوسرے کے لیے غائب ہو، کر رہے تھے نا ہم لوگ۔ عالم کے لیے موجود جاہل کے لیے غائب، جو ولی کے لیے موجود وہ غیر ولی کے لیے غائب۔ ولی کے لیے آپ کو معلوم ہے نا خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ جہاں ولایت ہے وہاں علم ہے، جو نبی کے پاس موجود ہے پریزنٹ ہے وہ غیر نبی کے پاس غائب ہے، اور جو خاتم النبیین کے پاس ہے۔ کون خاتم النبیین؟ وہ جن کے بارے میں اللہ عالم الغیب کہتا ہے۔ عالم الغیب کسی کو اپنا علم غیب نہیں دیتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے۔ اس نے علم دیا خاتم النبیین کو، علم غیب دیا، اور کتاب مبین لے کے نبی آئے۔ نبی کے ساتھ نبی کے پاس سب موجود ہے، سب حضور ہے، پریزنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ جب جنگیں ابھی نہیں ہوئی تھی تب بھی خیبر بھی حضور تھا، احد بھی حضور تھا، بدر بھی حضور تھا۔ اس کے لیے غیب، ان کے لیے غیب نہیں تھا۔ جس دن رسول اللہ نے کہا انی رسول اللہ، لوگوں نے کہا آپ رسول ہیں تو وہ جو درخت کھڑا ہے اس کو اپنی طرف بلائیے۔ امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا وہ درخت ابھی آتا ہے مگر میں تم میں سے بہتوں کو بدر کے کھڈوں میں مردہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی 15 سال کے بعد جو واقعہ، جو جنگ بدر ہونے والا ہے، پیغمبر اس کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر دنیا کہتی ہے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جس کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا اس کے نزدیک یہ مشکل ہے کیا کہ وہ یہ کہہ دے قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا بیٹا مہدی نہ آئے؟ فقط صرف یہی نہیں، مستدرک نے حاکم نے کہ الفاظ یہ بھی تھے کہ زمین جیسے ظلم سے بھری ہوگی، میرا بیٹا اس کو انصاف سے بھر دے گا۔ راوی نے پوچھا ان کا آنا کیوں ضروری ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا اللہ کی حجت تمام ہو جائے، تاکہ اللہ پہ انسانوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیونکہ لوگ کہیں گے
اگر وہ نہ آئے تو لوگ کہیں گے رسول آ کے اتنا زمانہ ہو گیا تھا سب بھول گئے تھے. اسی لیے وہ آئے گا، ضرور آئے گا. اب اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو نہ مانے. جب وہ آئے گا اس وقت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اس کا تو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور مرسل نے سچ کہا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر سے اٹھتے وقت کہنے سے اچھا ہے، کیا فائدہ ہے، ابھی مان کے چلو بھائی، ابھی مان کے چلو نا. دنیا کی دو حالتیں ہیں، ان حالتوں کے بارے میں آگے چل کے بتاؤں گا کیا ہے دو حالتیں. اب یہ مان کے چلو، فرض کر لو نہیں ہے قیامت، نہیں ہے میزان، نہیں ہے صراط، نہیں ہے کوثر، نہیں ہے جنت، نہیں ہے نار. ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ ماننے میں کیا جائے گا؟ آپ کی نوکری چلے جائے گی؟ آپ کا رزق چھن جائے گا؟ آپ کے بیوی بچے تباہ ہو جائیں گے؟ نہیں نا. تو ماننا احتیاط پہ بیس ہے. اگر نکل آئی قیامت جو کہ آنے والی ہے تو کیا کرو گے؟ اس لیے ماننا احتیاط کا تقاضا ہے، کمپلشن ہے. مانو مانو. مانتے مانتے، ایمان لاتے لاتے کچھ عادتیں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا جس کو درود کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ سور اسرافیل پھونکے یا جہنم میں جھونکے جائے، وہ درود نہیں پڑے گا کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے. بڑی عجیب چیز ہے عادت بھی. زندگی میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. عادت کا کیا مقام ہے حیات انسانی میں؟ مگر ایک بات یاد رکھیے، زندگی ایک تسلسل ہے. اس کنٹینیوٹی کے باوجود آپ کے لیے آپ کا پاس غائب ہے. اگر آپ کے ماں کی پیٹ کے احوالوں کی پکچرز نکالی جائیں، تصویریں لے کے آپ کو بتائی جائیں بڑھاپے میں، دیکھیے تو آپ پہچانیں گے. جب آپ نطفہ تھے تو ایسے تھے، جب آپ مضغہ تھے تو ایسے تھے، کیا پہچانیں گے؟ علقہ تھے یا گوشت کا ٹکڑا تھے یا جمع ہوا خون تھے، آپ ہے مگر آپ ہی تو پہچانو گے؟ نہیں پہچانو گے. وہ غائب ہے. ایک موسم آئے گا موت کا، پھر اس کے بعد کا پاس کی بہت ساری چیزیں نہیں پہچان پائیں گے. اور مستقبل بھی غائب، ماضی بھی غائب. رات کو سوتے وقت آپ کچھ سوچتے ہوئے سو گئے، صبح کو اٹھ کے کہا ہاں میں وہ سوچ رہا تھا. اگر مرتے وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں میری بیوی، میرے بچے، میرا مکان، میری جائیداد، میری زمین، میری جاگیر، میری دولت، میرا بینک بیلنس، جب سور پھونکے اور خبر سے اٹھائے جائے تو آپ بولتے اٹھیں گے میری بیوی، میری زمین، میرا مال، میرے بچے، میرا مکان، میرا بینک بیلنس. جس یاد میں سویا اسی یاد میں جاگا. اب جب کہ رسول فرماتے ہیں جب سور پھونکے تو مجھ پر درود بھیجو. میری بات سمجھے آپ؟ ارے مرتے وقت درود پڑھو. اکثر لوگوں کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. جیسا آخری وقت آتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ کھانے میں جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے،
ہم کو وہ چاہیے. جب نزا کا وقت آتے رہتا ہے تو ان کو کھانے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہیے، وہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے. جب وقت آ جاتا ہے قریب تو میری بیوی کو بلاؤ، میرے بچوں کو بلاؤ. بچے بیوی آ جائے تو بول دیں کہ بھائی پوری زندگی پڑھی تھی، جب کوئی کچھ نہیں بولتے تو بولتے ہیں بیٹے میرے بعد وہ بینک بیلنس ہے اس پہ وہ کر دینا، میں نے ان کا قرضہ لیا تھا ان کا وہ ادا کر دینا. بیوی کو یہ کہہ دیا، بچوں کو وہ کہہ دیا، مگر وصیت یہ نہیں کرتے، نہ جیتے جی کرتے نہ مرتے وقت کرتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. قیامت حق ہے، قرآن حق ہے. یہ وصیت نہیں ہوتی جیسے کہ امام حسین نے وصیت کی تھی، یہ وصیت نہیں ہوتی، یہ باتیں ہوتی. تو اٹھتے وقت بھی یہی بول کے اٹھیں گے نا. تو مرتے وقت درود پڑھنے کی عادت ڈالو اور سوتے وقت درود پڑھنے کی عادت ڈالو تو اٹھتے وقت درود پڑھنے کی عادت ہوگی. اسی طرح جب عادت گہری ہو جائے گی تو مرتے وقت بھی درود یاد آئے. آپ بیک گراؤنڈ میں کچھ درود سن رہے ہوں گے، تاکہ میں اس لیے لگایا بیک گراؤنڈ میں درود تاکہ آپ کے ذہنوں میں درود بھی چلتا رہے سنتے سنتے. بہرحال سوتے وقت درود پڑھو تو اٹھتے وقت بھی درود پڑھو گے، پڑھتے اٹھو گے. پھر فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَّا رَبِّهِمْ يَنْسَلُونَ، وہ کہے گا تو یہی کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہائے ہم نے انبیاء کو جھٹلایا اور آج آ گیا محشر، مگر آواز آئی چلو چلو آگے چلو. اب کچھ لوگ اکیلے چلے، کچھ لوگ جماعتوں کے ساتھ چلے، کچھ لوگ لشکر کے لشکر لے کے چلے، مگر ہر جگہ یہی ہوا جو قرآن کہتا ہے. جو پیچھے چلنے والے تھے دنیا میں، جس کے پیچھے چلتے تھے وہ وہاں بھی پیچھے چلنے لگے، وہاں بھی پیچھے چلنے لگیں گے. تو سامنے چلنے والے پلٹ کے کہیں گے ارے یہاں تو چھوڑو اور ساتھ، اب یہاں اب وہاں اٹھے تو جن کے پیچھے پیچھے یہاں عادت تھی نہ جانے کی وہاں بھی چلے. کہا حضرت ہم ساتھ ہیں. حضرت بولے خدا لعنت کرے، یہاں تو چھوڑو ساتھ، ارے تمہاری گواہی پر اور عذاب ہوگا. یہ قرآن ہے، آپ سنیں گے قرآن کے سور پھکے. اور قرآن کیا کہہ رہا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سورہ بقرہ آیت نمبر 166. جب پیروی کرنے والے، ترجمہ، جب پیروی کرنے والوں نے جن کی پیروی کرتے تھے وہاں بھی ان کی پیروی کی اور پیچھے پیچھے چلے تو قائدین نے تبرہ شروع کیا پیروی کرنے والوں سے، تبرہ کیا. رہبران راہ نے، لیڈرز نے، پیر و مرشد نے کہا اب تو پیچھا چھوڑو، میری اپنی ذمہ داری، میں خود الجھا ہوا ہوں. اب یہ بھی بتانا چاہتے ہو کہ اتنوں کو تباہ کر کے لایا ہوں. عذاب کو دیکھا، لیڈرشپ گئی، لیڈرشپ ختم. عذاب کو دیکھا، پیری مریدی ختم. عذاب کو دیکھا، سب کچھ ختم. یہاں تو بڑی خوشی تھی،
اتنی خواہش تھی، اتنے ہزار اتنے لاکھ میرے پیچھے ہیں، میرے ساتھ ہیں، میرے ہاتھوں کو اتنے بوسے پڑتے ہیں، اتنے لوگ قدم بوسی کرنے والے ہیں، اتنی تعداد حلقہ ارادت میں ہے، بڑا ناز تھا۔ وہاں جب سب کے سب پیچھے آئے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور کے پیچھے جاؤ۔ مریدین نے نہیں سنی تو انہوں نے گالیاں دی، تو پیروی کرنے والے نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنْهَا۔ پروردگار ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا میں جا کے ان کو گالیاں دیں گے جیسے یہ یہاں دے رہے ہیں، جیسے یہ یہاں توڑ رہے ہیں، ہم وہاں جا کے ان کو توڑ دیں گے، ان سے توڑ دیں گے۔ اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ؟ میں نے کہا تھا نا، دنیا میں دو چیزیں ہیں، یا سبب ہے یا نسب ہے۔ عذاب کو دیکھا تو سبب گیا، لیڈرشپ ختم ہو گئی، سرداری ختم ہو گئی، مرشدی ختم ہو گئی۔ دل چاہتا ہے مرشد کا کہ میں اکیلا رہوں تو اچھا ہے، کوئی یہ کہے حضور دنیا میں ساتھ رہا ہوں، یہاں بھی ساتھ رکھ لو، تو مرشد بولے خدا کے لیے کہیں اور جاؤ، یہ محشر ہے، یہاں تو چھوڑو۔ اسی طرح سے اللہ ان کو بتلائے گا، عمل کی حسرتوں کو دکھلائے گا، کیا کیا تو یہ حال ہوا سبب کا۔ ذرا توجہ سے چلیے، اب ہم حشر میں پہنچ رہے ہیں۔ بڑا طویل دن ہے محشر کا۔ محشر سبب یوں گیا، پھر آواز آئی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ سورہ مومن آیت نمبر 101۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سور پھونکا، نسب گیا، سبب بھی گیا، نسب بھی گیا۔ اب نہ زوجیت بچی، نہ باپ پن بچا، نہ بیٹا پن بچا، نہ بھائی پن بچا، اب کچھ نہیں بچا، نہ سبب نہ نسب۔ آیتیں یاد رہے گی آپ لوگوں کو؟ سبب کی آیتیں میں نے بتائی تھی نا، سورہ بقرہ 166، 166، 167، اور نسب کے جانے کی آیت سورہ مومنون آیت نمبر 101۔ لیڈرشپ گئی، ریلیشن شپ گئی، اب کس کی قیادت رہے گی، کس کا نسب رہے گا؟ نسب ہی نہیں ہے۔ مدینے میں جب جنگیں ختم ہوئی اور آخری دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، تو ایک روز تمام اصحاب سے کہا کیوں نہ میں حسب مراتب ایک دوسرے کا بھائی بنا دوں۔ سب خوش ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، پھر ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ دونوں بھائی۔
یہ تو ایسے بھائی نکلے آقا کی زندگی کے بعد، انہوں بھائی پن بہت اچھا نبھائے، یہ ایک دوسرے کو خلیفہ بنا لیے. ان کو غدیر میں کی ہوئی بیعت، مولائیت کی بیعت بھی بھلا دیے، اپنے مولا سے بھی نہیں پوچھے ایک دوسرے کو خلیفہ بنانے سے پہلے. خیر، اس کے بعد اللہ کے رسول نے عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور حضرت عثمان کو بلایا، اور دونوں کا ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا تم دونوں بھائی. تو یہ بھائی عبد الرحمن ابن عوف نے بھی بڑا اچھا حق ادا کیا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا، مولا سے نہیں پوچھے. خیر، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی یا حضرت سلمان محمدی کو بلایا اور ابو ذر کو بلایا، دونوں کا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں ایک دے دیا، کہا دونوں بھائی. اس کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، دونوں کو بھائی بنا دیا. بہرحال ایک کا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں دیتے گئے یہاں تک کہ آخر تک آ گیا، بس اکیلے مولا علی بچ گئے. اب اس کے بعد کا واقعہ بیہقی نے لکھا، امام ابن حنبل نے لکھا، اس کو سنن ابن ابو داؤد نے لکھا، اس کو ترمذی نے لکھا کہ اللہ کے رسول اٹھ کے آئے اور مولا علی کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. صبحوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا و آخرت کے برادر پن ہے، نہیں کہا، معلوم نہیں آخرت میں کون سا بھائی کہوں گا، صرف مولا سے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو سور پھونکا، سبب گیا نسب گیا، دونوں بھائی چلے. اب آپ کو یہ چاہیں گے، اب آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کے لیے آیتیں ہو، آیتیں بھی حاضر کرتا ہوں، آیتیں بھی حاضر کرتے ہیں بھائی. یہ تو حدیث تھی جس کو 41 علماء نے پیش کیا تھا، یہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ کی حدیث کو بھی 41 علماء نے لکھا. صرف اس آیت کو پڑھنا ہے، محشر میں رسول کیسے آئیں گے. سور پھکا، رسول چلے، خبروں سے لوگ اٹھے، آواز آئی چلو ادھر چلو، ادھر آؤ، مگر گروپ بنا کے آؤ، پارٹیز بنا کے آؤ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سورہ تکویر آیت نمبر 7. اس کے معنی ہے جو جس کا ہم خیال ہے اس کے ساتھ رہے، ایسی گروپ بندی ہوگی تاکہ حساب میں آسانی ہو. گروپ بندی، اب آپ اللہ تعالیٰ کیسے گروپ بنائے نا، آپ ویڈیو سننے کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھیے جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا گروپ بندی کی. اصحاب میمنہ ما اصحاب میمنہ و اصحاب مشمہ ما اصحاب مشمہ وہ مخربون. ایک طرف اصحاب میمنہ ہے، اصحاب میمنہ کے ساتھ، دوسری طرف اصحاب مشمہ ہے، اصحاب مشمہ کے ساتھ.
پھر تیسری طرف مخربون ہے. سورہ واقعہ یاد ہے نا؟ قرآن پڑھنے والے کبھی نہیں بھولتے. اصحاب المیمنہ و اصحاب المیمنہ و اصحاب المشمہ و اصحاب المشمہ و مخربون، اور ایسے میں گروپ بن رہے تھے، گروپ بن رہے ہیں، سمجھو بات. ایسے میں ظالم کی نظر پڑتی ہے. اوہو اوفو، یہ ہے روز عدل، یہ ہے روز عدل. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، سورہ فرقان 27 آیت نمبر. قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب آیت کا، اور ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، چبانا شروع، ہاتھ چبانا شروع. وَيَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، مع الرسول سبیلا. اور کہے گا کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم، درود پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانن کو اپنا دوست نہ بناتا. ایک پیج ہے سمجھو، اس پہ خالی جگہ ہے، ایک طرف لکھا ہوا ہے میں فلانن کو دوست نہیں بناتا، میں فلانن کو بلکہ ڈیش دوست نہیں بناتا. اب آپ فل ان دی بلینکس ہے، وہاں پہ فل ان دی بلینکس میں اس کا نام لکھیے جس نے رسول اور آل رسول کے خلاف کسی کو دوست بنایا. کس کو دوست بنایا اس کا نام لکھ لو. رسول نے ایک راستہ بتلایا تھا، اس میں دوستی کی کیا بات ہے؟ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ کہتا ہے کہ کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا، فلانن کو دوست نہ بناتا. تو رسول کس کو دوست بنا رہے تھے؟ کس کو دوست بنا رہے تھے رسول؟ رسول کس کی دوستی چاہ رہے تھے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلانن کو اپنا دوست نہ بناتا. رسول نے کہا، محشر میں جب رسول آئے تو رسول نے کہا یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30. میرے پروردگار، میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی. اللہ کے رسول ایسے ایسے پڑھنے والے ہیں، ایسے ایسے حفاظ ہیں، ایسے ایسے یاد رکھنے والے ہیں، اور یہ ارشاد میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی. مطلب یہ قرآن یاد تھا، لیکن رسول نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. رسول نے کہا میں نے دو اہم چیزوں کو متحد کر کے چھوڑا تھا، ایک کو لیا ایک کو چھوڑ دیا. میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو چھوڑا. قرآن بغیر عالم قرآن اور وارث قرآن کوئی فائدہ ہے؟ قرآن یاد رکھ کے پڑھتے گئے،
اپنے جیسے تفسیرہ کر لیے، اپنے جیسے معنی نکال لیے اور خود اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا نا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایسے ایسے تفسیرہ کرنے والوں کو دوست بنائے، جس میں رسول کی اہمیت کو کم کیا گیا، رسول کی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، قرآن کی بتائی ہوئی اہمیت لوگوں کو نہیں بتائی گئی اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں، کئی ایسے عالموں کو دیکھا ہے میں نے، لوگوں کو کہتے ہیں ارے قرآن مت پڑھو، تم لوگ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے کہ یہ پڑھ کے ہدایت پہ آ گئے۔ قرآن کو چھوڑا، قرآن بغیر عالم قرآن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول محشر میں آئے اور رسول کو اختیار ہے جس کی چاہے شکایت کرے، میری قوم اللہ رحم کرے، اللہ ہم کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ پتہ ہے آپ کو، استخارہ کیا گیا قتل حسین کے لیے شام کے دربار میں، قرآن سے فعال دیکھا گیا حسین کو قتل کیا جائے کہ نہیں، تو ظلم کے خلاف آیت نکلی تو کہا شام کے دربار میں کہا گیا قرآن پہ تیریں برسا دو، اور برسا دی گئی۔ ارے قرآن کا تو استعمال ایسے ایسے چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ چل رہی تھی، وہ جنگ میں جب یہ پٹنے لگے تو اب بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے مکار نے کہا کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لو، تو مکاروں نے کیا کیا، قرآن کی صفحات کو پھاڑ کے نیزوں پہ چڑھا دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو قرآن کا استعمال تو اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ کو حق ہے یہ کہے کہ میری قوم قرآن سے دور ہو گئی تھی، ہو گئی ہے، آنکھیں کھول کے دیکھو، ہو گئی ہے، بہت زمانہ پہلے سے ہو گئی ہے۔ محشر میں آئندہ ویڈیو میں چلتے رہیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔